ہم اکثر پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہم کپڑے بھی یہی سوچ کر پہنتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے۔ ہم میک اپ اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو کچھ کہیں گے۔ ہم برانڈڈ چیزیں بھی اسی لیے خریدتے ہیں اور شادیاں کرتے ہوئے خاندان یہی سوچ کے چنتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم بچوں کی تعلیم یہی سوچ کے دلواتے ہیں۔ ان سب ٹینشنوں میں اپنی زندگی، اپنی اولاد کی زندگی اور اپنی خوشی اور سکون سب داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ دوسروں کی وجہ سے ہماری زندگی اتنی مسئلوں میں آ جاتی ہے تو ہم ان کی باتوں پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ اگر ہم انہیں نظر انداز کر دیں تو زندگی آسان نہیں ہو جائے گی؟ پھر ایسی کیا مجبوری ہے جو ہمیں اکساتی ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کی پرواہ کریں؟ اکثر لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ اس لیے کیونکہ ہمیں انہی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ کسی حد تک تو یہ بات درست ہے، لیکن نفسیاتی اعتبار سے یہ پروسیس ذرا زیادہ پیچیدہ ہے۔ بطور سوشل اینیمل، یعنی ایک جاندار جو کہ کمیونٹی کے ساتھ رہنے کا عادی ہے، تو ہم اسی کمیونٹی کا رویہ اپنا لیتے ہیں جو ہم نے دوسروں میں دیکھا ہوتا ہے۔ ہم قبول بھی ایسے رویوں کو کرتے ہیں جو ہمارے نظریات اور ہمارے رویوں سے مطابقت رکھے۔ یہ چیز ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ہم ان افراد کے ساتھ محفوظ ہیں کیونکہ ان کے نظریات اور حرکات و سکنات ہمارے جیسے ہیں۔ یہ رویہ عموماً فٹ ان ہونے کی کوشش کہلاتا ہے کہ ہم تگودو کر کے وہی رویہ اپنا لیں جو کہ ہمارے معاشرے میں اکثریت کا ہوتا ہے، اور پھر ہم بچوں کی بھی اسی رویے کے مطابق تربیت کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے بس سروائیول انسٹنکٹ کے طور پر فٹ ان ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ان معاشرتی رویوں کو بھی اپنانا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں اور یا ہماری وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ متعصب رویہ اختیار کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ ہم اس گروہ سے مطابقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے منسلک محسوس کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے ایسے رویے اختیار کرتے ہیں جس سے ہمیں بہتر گروہ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، یا پھر اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ ہم جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں بھئی وہ معاشرتی طور پر دوسروں سے زیادہ بہتر ہے۔ بدقسمتی سے بغیر سوچے سمجھے ان رویوں کے ساتھ انفٹ ہونے کی کوشش میں ہمیں کئی دفعہ ایسے گروہ سے منسلک رہنے پر مجبوری ہو جاتی ہے یا ہم مجبور ہو جاتے ہیں جو باقی گروہوں کے لیے نقصان دہ رویہ رکھتا ہے، جس سے نہ صرف ہم خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی نقصان کے خسارے میں ڈال دیتے ہیں۔ ساتھ ہی اس فخر میں ساری زندگی مبتلا رہتے ہیں کہ ہم بھی اعلیٰ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، بھئی میں آرائی ہوں، بھئی میں شیخ ہوں، بھئی میں رانا ہوں۔ مطلب یہ کہ ہم اپنی ذات، اپنے پات، اپنے رویوں کے اوپر بلا وجہ کا فخر کرتے ہیں۔ اپنی اور اپنی اولاد کے لیے بہتر زندگی کے چناؤ کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم جانچیں کہ ہم جس گروہ سے خود کو منسلک سمجھ رہے ہیں کیا وہ مثبت ہے، اور وہ خود اتنی ہمت، اور پھر اپنے اندر ہمیں خود بھی اتنی ہمت پیدا کرنا ہوگی کہ اپنا تعلق بدل سکیں، اپنے رویے بدل سکیں، بجائے یہ کہ صرف ایک خاص انداز، خاص نقطہ نظر کے تحت زندگی گزارتے چلے جائیں اور یہ کہیں کہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ کیا کہے گی۔ کمیونٹی جائے بھاڑ میں، اگر ہمارے بچے بگڑ جائیں، ہمارا ماحول بگڑ جائے، ہمارا ذہنی سکون دور ہو جائے، اپنا ذہنی سکون کسی صورت میں بھی مت چھوڑیں۔ یہ وہ دولت ہے جو دوبارہ آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ بلا وجہ کی مقابلہ بازی، بلا وجہ کا دکھاوا کرنا، بلا وجہ سے اپنے آپ کو پرفیکٹ ظاہر کرنا، یہ نفسیاتی بیماریوں میں شامل ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی اکثریت ان نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہے۔ جب تک علم نہیں تھا تو ہم سب کسی نہ کسی صورت اس میں مبتلا تھے۔ جیسے جیسے علم ہوتا جائے گا لوگ یقیناً ان چیزوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے، دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرح۔ ہمیں بھی آج ہی اپنا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میرا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور پہناوا کیا لوگ کیا کہیں کے تحت ہے یا پھر میری اپنی دلی خوشی کے لیے ہے۔